اب ایک اور وزیر حضرت میکائیل علیہ السلام، ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیے، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا تعارف، ان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے کیا تفویض کی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں میں سے جن 4 فرشتوں کو خاص قرب حاصل ہے اور امور دنیا کی تدبیر جن 4 فرشتوں کے حوالے ہے، ان میں سے حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ہیں۔ جناب حضرت امام طبری نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین کا نام عبداللہ ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ اچھا، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے، جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے، فرمایا وَأَمَّا الْمِيكَائِيلُ فَهُوَ مُوَكَّلٌ بِالْقَطَرِ وَالنَّبَاتِ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے بارش برسانا اور مخلوق خدا تک روزی پہنچانا۔ واہ واہ، آپ کا جو ذکر ہے قرآن و حدیث کے اندر وہ 2 طرح سے ہے۔ ایک تو ہے کہ حضرت جبریل امین کا اکثر مقامات پر جہاں ذکر آتا ہے 7 میکائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 4 مقرب فرشتوں میں سے بھی جن 2 فرشتوں کو خاص قرب حاصل ہے وہ یہ 2 فرشتے ہیں، اور انہی کا نام لے کے قرآن میں تذکرہ ہے ان 2 جی کا؟ بالکل۔ اور بعض مقامات پر انفرادی طور پر حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب جہاں دونوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی رکھے اس کے فرشتوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، جبریل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ ان دونوں کا ذکر اکٹھا ہے۔ پھر جب آسمان میں اپنی سلطنت کا اور بادشاہت کا ذکر کیا تو وہاں فرمایا کہ آسمانوں میں 2 وزیر ہیں، اور وضاحت بھی کر دی کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں ہیں۔ پھر فرمایا غزوہ بدر کے حوالے سے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ بدر کے اندر ایسی آندھی آئی کہ ایسی آندھی پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ پہلی مرتبہ جب وہ آندھی چلی تو حضرت جبریل امین تھے اور 1000 فرشتوں کا لشکر ان کے ساتھ تھا، اور جو دوسری مرتبہ وہ آندھی چلی تو وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے اور 1000 فرشتوں کا لشکر ان کے ساتھ تھا۔ اچھا، اسی طرح پھر یہ روایت غزوہ موتا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر جعفر الطیار کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ جبرائیل اور میکائیل دونوں کے ساتھ ماہوے پرواز ہے۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں دونوں کا اکٹھا ذکر آتا ہے۔ پھر انفرادی طور پر آپ کا ذکر بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل کیا وجہ ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میکائیل کے نہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے اللہ نے جب سے جہنم کو پیدا کیا ہے میکائیل کبھی مسکرائے نہیں ہیں، جبکہ یہ معصوم فرشتے ہیں، ہر وقت تسبیح کے اندر، ہر وقت عبادت کے اندر، حکم الہی کے ہر وقت تابع اور اطاعت کے اندر رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کی کیفیت یہ ہے۔ سر ایک بات بتائیے، آپ نے ایک جملہ کہا، میں چاہتا ہوں اس بات کو ذرا سا کھولیں۔ ان کی ڈیوٹیز میں 2 باتیں آپ نے فرمائی کہ بارش کا برسانا اور رزق کا پہنچانا، اس کو تقسیم کرنا۔ اب ذرا ایک بات مجھے بتائیے، بارش ایک وقت میں دنیا میں کہاں کہاں برس رہی ہے، کتنی برس رہی ہے، کس تناسب سے برس رہی ہے، اور کتنی برسانی ہے اور کتنی نہیں برسانی ہے، اور کہاں نہیں برسانی ہے اور کہاں برسانی ہے، یعنی یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے، اس کو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے رزق، ہم تو انسان، اور انسان میں بھی یہ 2-4 لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، بات یہ ہے کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں رزق پہنچانا، اس میں پھر جو جانور ہیں، اس میں دیگر مخلوقات ہیں، اس میں حشرات الارض ہے، پتہ نہیں کتنے نباتات ہیں، سب کچھ، تو بیک وقت سب کو رزق پہنچانا، بیک وقت بارش برسانا، یہ اتنا بڑا کام اکیلے میکائیل علیہ السلام جی بالکل ایسا ہی ہے کہ تدبیر دنیا، امور دنیا کی جو تدبیر ہے ان 4 فرشتوں کے حوالے، اور ان میں سے ہر فرشتہ اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے وہ اس میں تنہا ہے۔ یہی کہ مخلوق کی جو عظمت کی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے، ان کی قوت سے اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور اس کے نظام کو سمجھا جاتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی ہے۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ عمر کے اعتبار سے یہ جبریل امین سے بڑے ہیں۔ اچھا، کیونکہ جس وقت حضرت جبریل امین بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام مسواک فرما رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک حضرت جبریل امین کو دی تو آپ نے عرض کیا کہ بڑے کو دیجئے۔ اس پر نوادر الاصول کے اندر حکیم ترمذی نے لکھا بڑے کو دیجئے سے مراد یہ تھا کہ میکائیل کو دیجئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کا مقام کیا ہے کہ جو اہل السماء ہے، جو آسمان
آسمان کے فرشتے ہیں ان کے مؤذن جبریل امین ہیں اور امام میکائیل علیہ السلام اچھا، اور یہ روایت ہے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ، یعنی آپ فرماتے جتنے ہیں فرشتے ہیں وہ آپ ہی کی امامت میں، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو بیت المعمور ہے عین کعبۃ اللہ کے اوپر جو فرشتوں کا فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اور آگے وضاحت بھی کی کہ استغفار کس کے لیے کرتے ہیں. فرمایا وہ جو تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ جو استغفار کرتے ہیں، اس کا ثواب امت محمدیہ کو ملے گا. سبحان اللہ. جب فرشتے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو مؤذن جبریل امین ہے اور امامت کا جو فریضہ ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہے. پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کا مقام اس حوالے سے بھی بیان کیا گیا کہ ان کی ملاقات نبی علیہ السلام سے ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میکائیل نے مجھے بتایا، وہ فرماتے مجھے اسرافیل نے بتایا، وہ فرماتے میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ سنا کہ جو شراب پینے والا ہے وہ بت پرست کی طرح ہوتا ہے. بالکل ٹھیک.